اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف اللہ محب کاکا خیل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جسٹس ہاؤس سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہیراسمنٹ بائی سپروائزرز آف ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی۔ وہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو موسٹلی تھیسس جو ہیں وہ ایم فل میں کرنی پڑتی ہیں، پی ایچ ڈی میں کرنی پڑتی ہیں، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہیکٹک پروسیجر ہوتا ہے۔ آپ کو ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کو سکھانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ٹیچرز دیے جاتے ہیں۔ وہ ریسرچ میتھڈالوجی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے آپ کو سکھاتے نہیں ہیں کہ ریسرچ بیسیکلی کیا ہے اور کیسے کرنی ہے، ڈیٹا کس طرح کلیکٹ کرنا ہے اور اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیز میں ایز اے ٹاپک جو ہے اس کو پڑھایا تو جاتا ہے لیکن سکھایا نہیں جاتا۔ اس میں ایگزام تو لیا جاتا ہے لیکن آپ کو اس میں صرف مارکس دیے جاتے ہیں، لیکن آپ کا جو ہے آپ کو پریکٹیکلی جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سیکھے کہ کس طرح جو ہے آپ نے ریسرچ آگے لے کے جانی ہے۔ اب پلیجرزم کی بات آتی ہے آگے۔ آپ کو جب آپ پروپوزل جمع کر رہے ہوتے ہیں اپنا، تو پروپوزل میں بھی جو ہے آپ کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں سکھاتے، نہ جو ہے پلیجرزم ختم کرنا یا جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہوتا ہے اپنے ورڈز میں کس طرح لکھنا، وہ آپ کو ایک سپروائزر بھی جو ہے انفارچونیٹلی یونیورسٹیز آف پاکستان میں کوئی بھی آپ کو نہیں سکھاتا۔ بہت ہی کم یونیورسٹیز ہیں جس میں یہ پڑھایا بھی جاتا ہے اور سکھایا بھی جاتا ہے۔ آج جو یہ ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک نیوز جو ہے وہ کافی زیادہ وائرل ہوئی۔ اس میں پی ایچ ڈی کی جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے خودکشی کر لی۔ اور خودکشی کیوں کی؟ خودکشی اس وجہ سے کی کیونکہ 2007 سے لے کر تقریباً ابھی 2020 تک انہوں نے جو ہے اپنی پی ایچ ڈی کی جو ہے وہ تھیسس اپنی کمپلیٹ ہی نہیں کی۔ تو تھیسس کمپلیٹ کیوں نہیں کی؟ اس کی میجر وجہ سپروائزر ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ تو اپنی کوشش کرتا ہے، وہ ہر روز جو ہے یونیورسٹی کے چکر لگاتا ہے، اور یونیورسٹی کے چکر لگا کے جو ہے وہ اتنا فیڈ اپ ہو جاتا ہے، اتنا ڈپریس ہو جاتا ہے کہ وہ آگے جو ہے اپنی ریسرچ کو لے جا ہی نہیں سکتا۔ اپنے سپروائزر کو جو ہے وہ ای میلز کرتے ہیں، اور ای میلز کے جواب نہیں ملتے۔ جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ ٹاپک ہے میرا اور اس میں میں کس طرح آگے ریسرچ کروں، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح کرنی ہے۔ ابھی فون پہ جو ہے یہ بات آپ کو ہم سمجھا نہیں سکتے۔ جب آپ جاتے ہیں وہاں پر، آپ صبح سے لے کر جو ہے دوپہر تک آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ نل آتا ہے، اور وہ آپ سے ملتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو بلایا جاتا ہے اور آپ سے جو ہے وہ کام نہیں لیا جاتا، آپ کو کام دیا نہیں جاتا۔ آپ نے کام کیا ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہاں پر ان کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ کام ہم نے کیا ہوا ہے، ان کو کائنڈلی چیک کریں آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اور انٹرسٹنگلی ان کو جو ہے اس کی جو پیسے دیے جاتے ہیں ان کے باقاعدہ ایچ ای سی سے، وہ تو یہ لیتے ہیں تقریباً ایم فل کے لیے میرے خیال سے 50,000 روپے ہیں، پی ایچ ڈی کے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو وہ ان کو باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں اس کے بارے میں، جب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایم فل جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، جتنے بھی ایم فل ہوتے ہیں ایل ایل ایم ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس بھی جب وہ پروڈیوس کرتے ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس، تو اس کے باقاعدہ جو ہے ان کو ایک سیلری کی ٹائپ جو ہے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ان کی پروموشنز کی بات آتی ہے، ان کے جو ہے میریٹوریس پروفیسر بننے کی بات آتی ہے، یا کوئی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ آنے کی بات آتی ہے، تو وہ جو ہے وہ اپنے بہت بڑی لسٹ انہوں نے بنائی ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے ایم فل کے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کیے ہیں، ہم نے ایل ایل ایم کے اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیے ہیں، ہم نے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کیے ہیں۔ اب آتی ہے بات ہراسمنٹ کی، تو آیا یہ ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو یہ بالکل ہراسمنٹ ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کو جو ہے آپ اتنا ہراساں کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ خودکشی تک جو ہے بات آ جاتی ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس جو ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو چاہیے کہ وہ
اس میں بہت سخت ایکشن لیں. اور اب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس میں کیا کر سکتی ہیں؟ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں ایچ ای سی جو ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نیچے جو ہے وہ ساری ہائر اسٹڈیز جو ہے وہ اوور آل سپروائز کرتے ہیں ان کو. اور اس میں جو سپروائزرز ہوتے ہیں تو یہ ہے ایک سپروائزر ہوتا ہے جو ہمارا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کوئی بھی جو ہے یونیورسٹی کا وہ جو ہے اوور آل ہیڈ آف وہ اوور آل سپروائزر ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کیا کر سکتی ہیں. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یہ کر سکتی ہیں کہ جو چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رکھ سکیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے اگر اس کو کوئی کمپلینٹ ہے تو اس طرح کوئی کمپلینٹ سیل جو ہے وہ نہیں بنا, تو کمپلینٹ سیل اگر بنا دیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس اسٹوڈنٹس کو ہراساں کیا جا رہا ہے, جس کا کام کمپلیٹ نہیں کیا جا رہا, جس کا کام چیک نہیں کیا جا رہا, تو ایک کمپلینٹ جو ہے کمپلینٹ سیل بنایا جائے اور اس کمپلینٹ سیل میں اس سپروائزر کے خلاف ایک کمپلینٹ کی جائے کہ یہ سپروائزر جو ہے یہ کام نہیں کر رہا ہمارے ساتھ اور ہمارا سپروائزر جو ہے وہ کائنڈلی چینج کیا جائے. اب جب چینج کیا جاتا ہے اب نارمل پروسیجر میں تو اس میں بھی جو ہے وہ مہینے لگ جاتے ہیں. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اوائڈ کرتے ہیں سپروائزر چینج کرنے بھی. تو ابھی آتے ہیں ہم سپروائزر کا اور ایک اسٹوڈنٹ کا ریلیشن جو ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے اور بیٹی اور باپ کا ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موسٹلی ہراساں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ جو ہیں وہ سیکشول فیورز جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کہ ایک بالکل انلیگل اور امورل ایکٹ ہے. اور اس کو جو ہے اس چیز کو کافی مرتبہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور آگے بھی جو ہے اس طرح اور انسیڈنٹس آئیں گے. اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک کمپلینٹ سیل بنائیں. اور ایون جو ہراسمنٹ ایکٹ 2010 بنا ہے اس کے نیچے جو ہے کمیٹیز بنی ہیں اور کمیٹیز میں آپ کمپلین کر سکتے ہیں ایک سپروائزر کے خلاف جو بھی ہراسمنٹ میں جو ہے وہ انوالو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اومبڈس پرسن کا ایک آفس بنا ہے, اس میں آپ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں کمپلینٹ میں اور اس سپروائزر کے خلاف. اب جو کمپلینٹ سیل ہے, جو کمپلینٹ سیل اگر بن جائے گا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی نیچے, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ کمپلینٹ کر سکے گا اور ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ اس کو سپروائز کر سکیں گے کہ آیا کیا وجہ ہے کہ یہ آپ یہ تھیسس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر رہے. اب ایک سپروائزر اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں. اب کووڈ-19 کی وجہ سے ہم جو ہے ٹیکنالوجی کے سائڈ پہ چلے گئے ہیں اور کافی جگہ پہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے. تو اگر سپروائزر اور اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ایسا پورٹل بنایا جائے کہ وہ اس میں سپروائزر اور اسٹوڈنٹ اس میں جو ہے وہ کنورسیشن کریں اور وہ جو تھیسس یا پروپوزل جو بھی اگر وہ اس میں کوئی کریکشن کی ضرورت ہو تو وہ اسی کے تھرو جو ہے وہ بھیجا کریں اور سپروائزر جو ہے وہ پھر سے واپس بھیجا کرے اور ودن اس میں ایک ٹائم پیریڈ بھی دے دیا جائے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری کنورسیشن جو ہے وہ ریکارڈڈ ہوگی اور نہ سپروائزر جو ہے وہ ہراسمنٹ کر سکے گا, نہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہراس ہو سکے گا اور جو تھیسس ہیں وہ تھیسس بھی جو ہے وہ ٹائملی جو ہے وہ کمپلیشن جو ہے اس کی ہوگی. اب ایک اور طرف آتے ہیں ہم, یونیورسٹیز کا جو فیس سٹرکچر ہے. آپ ٹیوشن جو ہے پڑھا رہے ہوتے ہیں, 2 سیمسٹرز ہوتے ہیں, آپ نے 2 سیمسٹرز میں ٹیوشن کروا دی کمپلیٹ. جب یہ کورس ورک کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد ٹوٹلی سائلنس ہو جاتی ہے یونیورسٹیز کی سائڈ سے. یونیورسٹیز کی سائڈ سے سائلنس آتی ہے اور جب ان اسٹوڈنٹس کو پتہ چلتا ہے تو ان کے پیچھے جو ہے ایک کینسلیشن آف ایڈمیشن کا ایک نوٹس آ جاتا ہے کہ جی آپ کا تو ایڈمیشن کینسل ہو گیا. تو ایڈمیشن جب کینسل ہوتا ہے ان کا تو اس کا کوئی جواز جو ہے کوئی نہیں ہوتا. جواز اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ دیکھیں آپ نے ٹیوشن تو پڑھا دیے ان کو, تو آپ آگے جو ہے جو سیمسٹرز ہوتے ہیں جو آپ صرف کتابوں میں مینشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آگے سیمسٹرز کی فیس ہے اور سیمسٹر جو ہے ہم پڑھا رہے ہیں اور سیمسٹر کس طرح پڑھا رہے ہیں یہ سپروائزر کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیوشن فی لی جا رہی ہوتی ہے. اب آتے ہیں سیمسٹر سسٹم کی بات.
تو اس میں 2 سیمسٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کورس ورک کے. تو جب 2 سیمسٹر اسٹوڈنٹس کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو 4 سیمسٹرز ہوتے ہیں وہ بالکل جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، ان کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے، نہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ آگے یہ 4 سیمسٹر جو ہے ریسرچ کس طرح کنٹینیو کرنی ہے، آپ نے یونیورسٹی آنا ہے یا نہیں آنا. تو آپ سے جو ہے وہ صرف پیسے ہی بٹورے جا رہے ہوتے ہیں. جب آپ یہ 4 سیمسٹر کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور وہ بھی اپنے گھر میں کمپلیٹ کرتے ہیں، آپ یونیورسٹی نہیں جاتے اور نہ آپ کو بلایا جاتا ہے اور نہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے کورس ورک جو ہے کورس ورک کے بعد آپ نے ریسرچ میں آپ نے اس طرح ریسرچ آگے لے کے جانی ہے. تو آپ کو جب پتہ چلتا ہے تو آپ کا ایڈمیشن کینسل ہوتا ہے. ایڈمیشن کینسل ہوتا ہے اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ تو آگے فردر ایجوکیشن جو ہے آپ کر نہیں کر سکتے، آپ کا جو ٹائم ہے وہ لیپس ہو گیا ہے. تو اسٹوڈنٹس اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت بڑے شوق میں چلے جاتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ایجوکیشن کے ساتھ، تو وہ تو پھر بھی جو ہے وہ کنٹینیو کر لیتے ہیں، ریسرچ کر کے وہ تھیسس کمپلیٹ کر لیتے ہیں. لیکن جن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا تو وہ جو ہے وہ موسٹلی سفر کرتے ہیں اور نہ سپروائزر ان کو جو ہے وہ نامینیٹ جو کیا گیا ہوتا ہے نہ وہ ان سے پوچھتا ہے اور نہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اسٹوڈنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کس طرح کولیبوریشن کرنی ہے. تو اگر فرض کریں یہ ایک پورٹل بن گیا اور ایک کرائٹیریا بن گیا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کی جو تھیسس ہیں وہ ٹائملی کمپلیٹ ہو جائیں گی. اور دوسری بات یہ کہ ہراسمنٹ سے جو ہے وہ ہراسمنٹ سے وہ بچ سکیں گے. اور اب مہوش محب کاکا خیل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہمیں بتائیں گی کہ فیمیل اسکالرز جو ہیں وہ کیا مسائل ان کو درپیش ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں اور ان کے ریسرچ ورک میں کون کون سی جو ہے وہ ہرڈلز ہوتی ہیں. جی اوور ٹو یو. سب سے پہلے تو میں اس انسیڈنٹ کو ایز اے فیمیل، ایز اے وومن لائر کنڈیم کرتی ہوں. اینڈ اے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ اس واقعے کی تفتیش کی جائے، اور اگر یہ سپروائزر اس انسیڈنٹ میں انوالوڈ ہے اور اس نے اس اسٹوڈنٹ کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا ہے اور وہ اس کی وجہ سے مینٹلی ٹارچرڈ ہوئی ہے، تو اس واقعے کو نشانہ عبرت بنایا جائے تاکہ کل کو دوسری اسٹوڈنٹس اس طرح کے واقعات کا نشانہ نہ بن سکیں اور انہیں بچایا جا سکے. اس کی مثال میں ایسے دینا چاہوں گی جیسے کہ سلو پوائزننگ کی ہوتی ہے، جس سے آہستہ آہستہ آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب اگر اس واقعے کی طرف دیکھا جائے تو موسٹلی جو ہمارے پاس ایم ایس کے، ایل ایل ایم کے جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ فیمیل جو ہمارے پاس ہوتی ہیں، جو وہ بہت سارے ایشوز جو فیس کرتی ہیں ڈیورنگ دیئر ریسرچ ورک. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو فیمیل چوز کرتے ہیں سپروائزر یا میل چوز کرتے ہیں، دونوں کی طرف سے آپ کو مینٹل ٹارچر بھی مل رہا ہوتا ہے جب وہ آپ کے ای میلز کا رسپانس نہیں دے رہے ہوتے یا وہ آپ کے میسیجز کو رسپونڈ نہیں کرتے، تو دونوں طرف سے آپ مینٹلی ٹارچر ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ کہ اگر آپ ایک میل سپروائزر کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ مینٹل ٹارچر کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیراسمنٹ کے ایشوز بھی فیس کرنے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ایٹ ٹائمز بہت ساری لڑکیاں اس وجہ سے بھی فیمیل سپروائزرز کو سلیکٹ نہیں کرتی کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ ڈیلے آ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ٹائم نہ دے سکے. لیکن جہاں پہ میل سپروائزرز کی بات آتی ہے وہاں پہ پھر ہیراسمنٹ کی ایشوز آ جاتے ہیں، وہ سیکشولی ہیراس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ نہ صرف جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں وہ ہیراسمنٹ جو ہے وہ فیس کرتی ہیں، بلکہ ہمارے جو میل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیراسمنٹ جو ہے وہ فیس کرتے ہیں. اگر ان کے سپروائزر چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، دونوں کی طرف سے ان سے بھی ڈیمانڈس کی جاتی ہیں، وہ بھی مینٹلی ٹارچر ہوتے ہیں. چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، دونوں سیکشولی ہیراس بھی ہوتے ہیں، انہیں ابیوز کیا جاتا ہے ڈیورنگ دیئر پروسیس آف ریسرچ ورک. یہ صرف فیمیلز تک محدود نہیں ہے، کیونکہ موسٹلی اس کو ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر سیکشولی ہیراس ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو میل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کافی حد تک سیکشولی ہیراس ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ چیز سامنے نہیں آتی یا وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے سرٹن ریزنس کی وجہ سے، لیکن وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے جو اس پورے پروسیس کو مانیٹر کرے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا ریسرچ ورک ٹائملی کمپلیٹ نہیں ہو رہا
وہ ٹائم کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ ایٹ ٹائمز جو سپروائزر ہوتے ہیں، جن کا کام ہی سپروائز کرنا ہوتا ہے، اگر وہ اسٹوڈنٹس کو ٹائم نہ دیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس تو جاب کر رہے ہوتے ہیں اس لیول پہ، تو وہ اپنے جابس میں بزی ہو جاتے ہیں، انہیں کافی چیزیں یونیورسٹی کی طرف ڈیفینیٹلی پھر ان کا رجحان اس طرح سے نہیں ہوتا جتنا ان کے کلاسز کے ٹائم ہوتا ہے۔ تو اگر اسی طرح انہیں انگیج کیا جائے جس وقت وہ کورس ورک میں انگیج رہتے ہیں، تو شاید بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے ریسرچ ورک کو اور ٹائملی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ مہوش۔ جو ہمارے ویورز ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی، اس کو چاہیے کہ یہ ویڈیو شیئر کریں اور ہماری آواز جو ہے وہ گورنمنٹ تک، ہائر ایجوکیشن کمیشن تک، لا انفورسمنٹ ایجنسیز تک پہنچائے۔ اور اگر اس نیوز میں کوئی سچائی ہے تو ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں، ایز اے لائر میں یہ کنسیڈر کرتا ہوں، ایز اے لائر ہمارے سارے کولیگز یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ایک سوسائڈ نہیں، یہ مرڈر تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔